گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علی الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث المساکین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 26 اگست 2016 22 ذی-القعدہ 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے اور آج کا درس بھی مبارک۔ الحمدللہ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہر جمعے جنت میں اللہ کا دیدار ہوا کرے۔ آپ کو مبارک ہو، ہر جمعے جنت میں انشاءاللہ تعالی اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ آج ہمارا درس نمبر 136 حضرت امام محمد بن احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا توکل۔ آج کا درس کیا ہے کہ اللہ والے توکل کیسے کرتے ہیں؟ اللہ پہ توکل، بس اللہ پہ توکل۔ جب اللہ پہ توکل کر لیا، یہ سیکھنا ہے ہم نے۔ کشف المعجوب شریف کو اپنے اندر ڈالنا ہے، اندر ڈالنا ہے۔ تو دادا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ راہ حق بیان کرتی ہے، نماز کی شرح کرتی ہے، بہت سارے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے۔ اور ہم برکت کے لیے حدیث پاک لیے چلتے ہیں اپنی جو ترتیب سے مطابق۔
کہ توکل کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جانور کو باندھ کر توکل کریں کہ کھلا چھوڑ کے؟ فرمایا جانور کو باندھ کر توکل کریں. کیا کر کے؟ جانور کو باندھ کر توکل کرو. اپنے معاملات کو درست رکھو. دکان کو تالا لگا کر توکل کرو. تشریح کر رہا ہوں آگے. بچوں کو کالج اور سکول کے اندر گیٹ میں داخل کر کے توکل کرو. یہ نہیں کہ چھوڑ دو بھی اللہ کو، ایسے نہیں. کیا فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ جانور کو باندھ کر توکل کریں کہ کھلا چھوڑ کر؟ فرمایا باندھ کر. احتیاط لازم ہے دین میں. توکل میں احتیاط سے کبھی نہیں برتنا. اس جانور والے سے پوچھا کہ آپ نے جانور کا کیا کیا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا. فرمایا جائیے پہلے اس کو باندھ کے آئیے پھر اللہ کے سپرد. یہ سارے اس سے سیکھ لیں کہ اللہ کے سپرد تب کرنا جب دو تالے لگے ہوں زبان. اللہ کے سپرد تب کرنا جب ساری محنت کر لی ہو. اللہ کے سپرد تب کرنا جب بچے کو کالج یا اسکول کے اندر آپ چھوڑ کے آ گئے. پھر اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے سپرد کیسے کرنا ہے. اللہ اکبر. شجرہ نصب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. ان شجروں کو یاد کر لیں. میں آپ سے سنا کروں گا کہ کیا جو میں اتنی اللہ کی توفیق سے داتا علی کی نظر سے محنت کرتا ہوں کہ آپ ان کو یاد بھی کرتے ہیں. یہ روزانہ کہتے ہیں سنا یاد کیے میں الحمدللہ سنتے رہا کریں. داتا گنج بخش علی اجمیری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور 10ویں پشت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی حضرت عبد المطلب سے. آپ حسنی سید بھی ہیں, آپ ہاشمی سید بھی ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب سے زرعی قول, شجرے کے بعد زرعی قول اور طریقت کے شجرے کے بعد مولا علی کا قول. آپ کا کتاب نمبر کشف المعلوم کے صفحہ نمبر 274 پہ توکل کے متعلق بڑی خوبصورت بات آپ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ بن جعفر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بیمار تھے. کون بیمار تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. آپ نے شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہا کہ آپ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ اللہ آپ کو صحت دے دے؟ فرمانے لگے کل دعا مانگی تھی. کیا کہا؟ کل دعا مانگی تھی تو خالق ارض و سماوات نے کہا اے جنید یہ جسم ہماری ملکیت ہے, ہماری مرضی ہے, اس کو صحت دیں یا بیمار. اپنا عمل دخل بند کر دو اگر ہمارے حقیقی بندے بننا چاہتے ہو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اور پوری اپنی مخلوق سے, پوری اپنی انسانیت سے کہ یہ جسم ہماری ملکیت ہے, ہم سب کا جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے, اس کو بیمار رکھے یا صحت مند رکھے. اور اللہ نے فرمایا اے جنید تم دخل اندازی بند کرو اگر تم ہمارے حقیقی بندے بننا چاہتے ہو. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت میں اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا میں نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. معرفت کیا؟ پہچان کرے کہ میرا اللہ ہے کون, میرا اللہ کون ہے. ہر ایک خطرہ لے کے آتا ہے. پھر انگریز جب تحقیق کرتا ہے تو یہ جتنی دور سے آتا ہے تو بلٹ سے بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے. یہ چھتوں میں سوراخ کر دے, سروں میں موریاں کر دے. انگریز پریشان ہو گیا, اس نے جان چھڑائی یہ کہا کہ ہر قطرہ پیراشوٹ لے کے آتا ہے. پیراشوٹ کہاں سے ہر قطرہ لے کے آئے گا؟ جب ہم نے دین سے پڑھا تو پتہ لگا کہ ہر فرشتہ وہ قطرہ لے کے آتا ہے. ہر فرشتہ ایک قطرہ لے کے آتا ہے. فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا لیں. اگر وہ فرشتہ قطرہ نہ لے کے آئے تو وہ ہماری گاڑیوں کی بونٹوں میں سوراخ کر دے, ہمارے سروں میں موریاں ہو جائیں, قطرے کی اتنی رفتار ہو جائے. ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کے آتا ہے. یہ اللہ کی کائنات کا سسٹم ہے, بہت خوبصورت سسٹم ہے. اس کو کشف المحجوب کے ذریعے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھایا آپ کو؟ یہ کتاب آپ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے لکھی ہے. اور کیا ہمیں کیا القاب دیا آپ نے؟ اے راہ حق, کہ راہ حق کے طلب دارو, جو اللہ اور اس کے رسول کی طلب رکھتا ہے, یہ ان کے لیے ہے. اور بالخصوص ابو سعید کے لیے شجرہ شجرہ طریقت, جن واسطوں سے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے. دھیان رکھیں کہ سن رہے ہیں, ایمان ہونا چاہیے. ولی مرتا نہیں ہے, جگہ بدلتا ہے. عام انسان نہیں مرتا تو ولی کی تو بات ہی بڑی ہے, بات ہی بڑی ہے. جگہ بدل مرد ہم جگہ بدلتے ہیں.
दाता गंज बख्श अली हजवेरी, इनके शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुदली रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख अबुल हसन हिसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख मरूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। दो वास्तों से शजराए तरीकत हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। हजरत दाता अली गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अली के लाल हैं। किनके लाल हैं? अली के लाल हैं। अली का घर भी क्या घर है, जिसे देखो वो भी शेर खुदा मालूम होता है। तो कल का वाकया बड़ा खूबसूरत है। हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो हमसे पूछते मनते माननी कैसी हैं? मनते कुरान और हदीस से माननी है, नवाफल से माननी है। हसनैन करीमैन बीमार हो गए तो सरवर कायनात खबर लेने गए। मफहूम है ये बात का हदीस पाक का। कौन खबर लेने गया? कायनात के मालिक खबर लेने गए। तो फरमाया सईदतुन निसा से, फरमाया क्या फरमाया सईदतुन निसा से कि 3 रोजे रख लें। बड़ी सुनने वाली बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, दिल से सुने। क्या फरमाया अपनी प्यारी लाडली बेटी जन्नत खातूने जन्नत से कि 3 रोजे रख लें मन्नत के तौर पे कि अल्लाह हसनैन करीमैन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दे। 3 रोजे रखे उस बड़े घर ने, उस बड़े घर ने जहाँ कुरान की आयतें नाज़िल हुई, आयतें ततहीर नाज़िल हुई, उन पे चादरों में लेटे हुए कुरान की आयतें नाज़िल हुई, आयतें ततहीर उन्हीं पर नाज़िल हुई। 5 दिन पाक हैं, 5 दिन पाक को माना करो। जो 5 दिन पाक को मानेगा उसका बेड़ा ही तर जाएगा, उसका बेड़ा ही तर जाएगा। तो क्या मन्नत मानी कि अल्लाह हसनैन करीमैन को सेहत कुल्ली अता फरमा दे। हम 3 रोजे रखेंगे। पहला रोजा रखा तो एक यतीम आ गया। रोजा इफ्तारी का टाइम है, रोजा खोलने लगे तो एक यतीम आ गया, जो रखा हुआ था सब उसको उठा के दे दिया, पानी से रोजा खोल लिया। तो दूसरा दिन मिस्कीन आ गया, जो कुछ रखा हुआ था रोजा इफ्तार करने के लिए उसको दे दिया। तीसरा दिन एक असीर आ गया, कैदी आ गया, जो कुछ रखा हुआ था रोजा खोलने के लिए सब उसको दे दिया। तीनों दिन पानी पानी पी के रोजा खोला तो हाल की अर्ज़ व समावात ने पुराने पाक की आयतों से आयतें नाज़िल फरमा दी कि मेरे बंदे ऐसे भी हैं, देखो कैसे कमाल है। सारा दिन बाग में मेहनत करते, मजदूरी करते, जो मजदूरी मिलती उससे इफ्तारी का सामान लाते, और जब सामान लाते तो मांगने वाला आ जाता तो उसी तरह उठा के उसको दे देते। तो कोई काम हो तो नवाफिल की मन्नत और रोज़ों की मन्नत मानी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। अली का घर भी क्या घर है, जिसे देखो वो शेर खुदा मालूम होता है। किसी ने पूछा आप मुश्किल कुशा कैसे हुए, तो फरमाने लगे इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की कि मुश्किल कुशा बन गया। या अल्लाह उनकी मुश्किलें बर्दाश्त करने का तुझे वास्ता, तू हमारी मुश्किलें आसान कर दे, मुश्किलें इंसान को आसान कर दे। तूने इंसान को मुश्किल में पैदा फरमाया, तू हमारी मुश्किलें आसान कर दे, हमारी औलादों को सेहत दे दे, हमारी बीवी बच्चों को सेहत दे दे, हमारे मामलात में आसानी पैदा कर दे। किताब और साहिब किताब के बारे में जमात सूफिया में जो मुकाम मर्तबा हुज्जतुल सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन, हुज्जतुल कामिलीन, सनदुल वासिलीन, बरकत उलूम खफिया वल जलिया हज़रत सैयदना अली बिन उस्मान अल मारूफ दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल है। कुतुब तसव्वुफ में वही मुकाम मर्तबा आपकी किताब को हासिल है, आपकी शोरा पाक किताब को हासिल है। सदियों से ये किताब अरबाब नज़र व फिक्र से खिराज तहसीन वसूल करते हुए हर आम व खास की भरपूर रहनुमाई कर रहे हैं। आपने इसमें 337 आयात और जुज आयात ली हैं। कितनी आयात और जुज आयात? 177 सही अहादीस और 531 बुजुर्गों के अक़वाल लिए हैं। कुरान और हदीस के बाद ये एक कामिल मुर्शद है, कुरान और हदीस के बाद ये एक कामिल मुर्शद है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के बारे में और साहिब किताब के बारे में फरमाया ताकि सारा पीर कामिल कामिल। हज़रत महबूब सुबहानी निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के बारे में फरमाया जिसको कोई शाहे कामिल ना मिले वो पूरी कश्फुल मजूद का मुतालिया कर ले कि उसका हाथ पकड़ के रब के हाथ में दे देगी, हाथ पकड़ के रब के हाथ में दे देगी। रब का हाथ हम जैसा नहीं, वो तो एक बात करते हैं ना शान के लायक, जैसे रब ने फरमाया सोनिया तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ। सारी बातें याद रखना तो फिर बात के साथ बात जुड़ी रहती है। ये राह हक पे हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें 337 आयात और जुज आयात का हवाला दिया, 177 अहादीस का हवाला दिया, 531 बुजुर्गान ने दीन का अक़वाल का हवाला दिया। ये कुरान और हदीस के बाद क्या है? एक कामिल मुर्शद है, एक कामिल मुर्शद है। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाते हैं ये राह हक बयान करती है। मुसन्नफ लिखने वाला खुद अपनी किताब के बारे में क्या फरमा रहा है? ये राह हक बयान करती है, कलिमात की शरह करती है, बहुत से पर्दे खोलती और हटा देती है, ये दिल के संग उतार देती है। हर बंदे के पास किताब होनी चाहिए, जिसके पास किताब ना हो वो हमसे फ्री ले सकता है। हम ये किताबें फ्री तकसीम करते हैं। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को अपनी बारगाह बेकसपना में कबूल व मंजूर व मकबूल फरमाए। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के
اس کتاب سے بڑے حجابات کھلیں گے، دلوں کے زنگ اتار دیتی ہے، دلوں کے زنگ اتار دیتی ہے۔ آج ہمارا درس نمبر کتنا ہے؟ 136۔ موضوع کیا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا توکل، حضرت داتا گنج بخش علی۔ تھوڑی سی ان کے بارے میں کرتا ہوں تو پھر میں آپ کو تھوڑا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد تھا، حنبل آپ کے دادا کا نام، تو آپ کے دادا گورنر تھے، تو یہ پرانے لوگ مشہور لوگوں کے نام ساتھ لگا لیا کرتے تھے۔ جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تو آپ عبداللہ کے بیٹے، لیکن دادا بھی باپ ہوتا ہے۔ یہ مثال میں نے دی ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بات کی سمجھ آ جائے۔ آپ کا نام تھا محمد، آپ ابو عبداللہ ہیں، عبداللہ آپ کے بیٹے تھے، کنیت آپ کی عبداللہ ہے۔ محمد آپ کا نام تھا، حنبل آپ کے دادا کا نام تھا، احمد بن حنبل، اور حنبل کے نام سے آپ زیادہ مشہور ہوئے۔ چاروں اماموں کو ماننے والے کیا ہیں؟ اہل سنت۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں اماموں کی جو پیروی کرتا ہے وہ کون ہے؟ اہل سنت۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ان کی پیروی کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی، فقہ میں پیروی حضور غوث پاک نے کی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے۔ آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کتنے بڑے بزرگ تھے کہ غوث پاک جو امام الاولیاء ہیں وہ ان کے مقلد ہیں، فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ امام شافعی کے امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے پیروکار تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو داتا علی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہے، وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے۔ حضرت امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مالک کے پیروکار تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤ الدین نقشبند، بہاؤ الدین زاکریہ، سرکار باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگ حنفی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، یہ بڑی بڑی ہستیاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقلد تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی ایک درس ہوا، تو ان کی ہستی کمال ہستی ہے۔ کن کی ہستی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک ان کے پیروکار ہیں فقہ میں۔ آپ نے 77 سال عمر پائی۔ کتنی عمر؟ 77 سال۔ یکم ربیع الاول کو 164 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو 241 ہجری میں آپ دنیا سے چلے گئے۔ 77 سال آپ نے عمر پائی۔ کس نے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 2 شادیاں کی، 9 اولادیں ہوئی، 7 بیٹیاں ہوئیں، 2 بیٹے ہوئے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی تو اب گھر والوں سے کہتے مبارک ہو، اللہ انبیاء کو زیادہ بیٹیاں خوش ہوتے، بیٹی کی ولادت سے خوش ہوتے۔ 3 لاکھ حدیثیں پاک آپ کو زبانی یاد تھی۔ کتنے ذہین و فطین تھے، کتنی لاکھ؟ کم و بیش 10 لاکھ حدیثیں ہیں، کم و بیش کل کتنی حدیثیں ہیں؟ کم و بیش 10 لاکھ، جن میں 3 لاکھ حدیثوں کے آپ حافظ تھے۔ 3 منہ مبارک تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کے پاس۔ جب آپ بیمار ہوتے تو ان کو پانی میں بھگوتے اور وہ پانی پی لیتے، اللہ آپ کو شفا دے دیتا۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے، کون؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو وصیت کی کہ یہ منہ مبارک میری 2 آنکھوں میں اور 1 منہ میں رکھ دیں، اور ان کی وصیت کو پورا کیا گیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ اللہ رب العالمین انہیں بہت سے درجے عطا فرمائے۔ ایام 20 کے روزے بڑے یقین سے بڑی روٹین میں رکھتے تھے۔ ایام 20 کے روزوں کے انتہائی پسند تھے، انتہائی ان کو یہ روزے پسند تھے، اور امام یوسف کے شاگرد تھے۔ امام یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام احمد بن حنبل، یہ سارے جو امام گزرے ہیں یہ کسی نہ کسی حوالے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ فقہ میں ان کے معاملات علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن یہ ہیں سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ استاد کا اتنا ادب و احترام فرماتے تھے امام ابو یوسف کا کہ ہمیشہ کھڑے رہتے اور استاد کے ساتھ ساتھ چلتے۔ اللہ رب العالمین، اور آپ کے مجمع میں ہزاروں لوگ بیٹھتے، 500 لوگ تو قلم دعات لے کے بیٹھتے، اور آپ حکم فرماتے دیکھ کے پڑھا کرو۔ ہمارے یہاں دیکھ کے پڑھو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہو رہے ان پڑھ ہے، ان پڑھ نہیں ہے، آپ کا حکم ہے دیکھ کے پڑھو۔ بڑے بڑے سب ہمارے الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کو صحت سلامتی دے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھ کے پڑھا کرو۔ دیکھ کے پڑھنے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ باتیں مذاق نہیں ہے، بڑی سند اور بڑی مضبوط باتیں ہیں۔ ذرا سی آگے پیچھے بات ہو جائے تو انسان کا ایمان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کے 500 آپ کے شاگرد قلم دعات لے کے بیٹھے ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی حاصل کلام میں تھوڑی سی ان کی باتیں سناؤں گا۔ اب 10 کی طرف آ جائیں۔ 10 نمبر کیا آج؟ 136۔ موضوع کیا ہے؟
حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا توکل داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بہت خوبصورت لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے. ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ اتنے بڑے لکھنے والے ہیں کہ جب میں پڑھتا ہوں نا کشف المحجوب کو تو تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے سوچ ہی پڑ جاتا ہوں. اور اتنے بڑے فقیر اتنے کمال لکھا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھا, لیکن جب سے میں نے کشف المحجوب کو یہاں سے پڑھا, پڑھ تو میں اس کو 25-30 سال سے رہا ہوں, بلکہ اس سے پہلے بھی, اب جب یہاں سے پڑھا تو میں بے خود ہو جاتا ہوں. ایسی گفتگو کرتے ہیں, آپ سنتے جائیں دھیان سے, اور آپ باتوں کے آپ کے جملے دیکھیں, آپ حیران رہ جائیں گے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ واقعہ یوں ہے کہ ایک فرقہ تھا معتزلہ. داتا صاحب یہ لکھتے ہیں, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ جو آج گفتگو ہونی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے ہاں یہ ان کا عقیدہ تھا معتزلہ کا. یہ معتصم باللہ کے دور میں تھے, 200 ہجری کے لگ بھگ کا واقعہ, 220 25 30 ہجری 241 ہجری تو آپ کی وفات ہے نا. تو یہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے. کن کا عقیدہ؟ ان بد عقیدہ لوگوں کا. یہ معتزلہ کہلاتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے, حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ نہ خالق نہ مخلوق. وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے, اور جو اس قرآن کو مخلوق نہیں مانتا تھا وہ اس کی گردن اتار دیتی ہے, کوڑے مارتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ہاتھ آ گئے. 1000 درے آپ کو لگائے گئے, آپ کا آزار بند کھل گیا دروں کے دوران. ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا, اس نے جلدی سے آپ کا آزار بند باندھا, آپ کی حیا کو برقرار رکھا جب, تو وہ ڈر گئے درے مارنے والے. انہوں نے کہا نہیں, یہ وہ عام ہستی نہیں ہے جن کے لیے اللہ پاک نے ہاتھ بھیج دیا ان کی شرم و حیا کو باندھنے کے لیے. اور دوسرا مسئلہ اس پہ یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے مرید تھے. اور تیسرا آپ نے توکل کے بارے میں گفتگو کیا تھوڑی سی, اور محبت کے بارے میں, اور اخلاص کے بارے میں. یہ آگے ساری گفتگو یہی آئے گی. اب صفحہ لائن بائی لائن پڑھتے ہیں, 1-1.5 صفحہ ہے, اس کے بعد پھر تھوڑا سا ان کا واقعہ اور پھر دعا مانگتے ہیں. درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام احمد بن حنبل تبع تابعین, ان مشائخ میں سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کلمے شروع ہو گئے ہیں بڑے غور سے. یہ سرکار سونے کے پانی سے لکھے ہوئے لفظ ہیں, دل میں اتار لیں ان کو. آپ فرما رہے ہیں, آپ نے خود لکھا یہ بات. ان مشائخ میں سے ایک اہل سنت کے پیشوا, اہل سنت کے پیشوا سنت پڑھانے والے استاد, اہل سنت کے پیشوا اور اہل بدعت پہ قہر والے, یہ جو دین میں خرافات پیدا کرتے ہیں ان پہ قہر فرماتے تھے آپ. قہر کرنے والے ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے بطور خاص مشہور تھے. داتا علی حجویری فرماتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری کے طور پہ بطور خاص مشہور تھے آپ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کے حافظ تھے. جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ 3 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد ہیں. تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے حافظ تھے. انہوں نے حضرت ذنون مصری, حضرت بشر حافی, حضرت سندی سکتی, حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر مشائخ کی زیارت کی اور ان کی صحبت میں رہے. یہ اکابر کے درس یاد ہے نا, حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ذنون مصری, بشر حافی, سندی سکتی, ان لوگوں کی صحبت میں رہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور ان سے فیض حاصل کیا. ان کی کرامات ظاہر ہیں اور ان کی فراست بالکل درست. داتا علی فرماتے ہیں ان کی کرامات ظاہر ہیں اور ان کی فراست بالکل درست تھی. آج کل ہمارے زمانے میں بعض لوگ جو مشبہین, اس وقت ایک فرقہ تھا اس کو مشبہ اور یا مشبہین کہتے تھے. ہو سکتا ہے کسی نہ کسی شکل میں آج بھی ہو. آج یہ غوث پاک اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں فرماتے ہیں, میں ساتھ حوالہ دیتا ہوں کہ یہ فرقہ آج بھی ہے, ان کو زہریہ کہتے ہیں. آج یہ اللہ تعالیٰ کے جسم کے قائل ہے کہ اللہ کا جسم ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. اللہ جسم سے پاک ہے. مشبہ, بعض لوگ جو مشبہین فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ خود کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ خود ساختہ باتیں ہیں جو انہوں نے امام کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں. حالانکہ دین کے بنیادی اصولوں کے بارے میں آپ کے نظریات درست تھے اور یہ بات تمام علماء کے نزدیک پسندیدہ تھی. آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, اور آپ تمام علماء کرام کے نزدیک پسندیدہ تھے. آپ وہ واحد صوفی تھے, واحد عالم دین تھے کہ صوفیہ کے ہاں بھی مقبول تھے اور علماء کرام کے ہاں بھی مقبول تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے ہاں مقبول تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اور معتزلہ. اب وہ واقعہ آنے لگا کہ کیا واقعہ ہوا, کیونکہ بغداد میں معتزلہ فرقہ کے لوگوں کو غلبہ حاصل تھا. بغداد میں اس وقت جو بادشاہ تھا معتصم باللہ, اس کا ایک وزیر تھا, اس کا یہ عقیدہ تھا. وہ معتزلہ کہلواتے تھے. وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے, لیکن جو بڑے اللہ والے تھے وہ کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. تو قرآن کو اگر خالق مان دیا تو 2 خالق ہو جائیں گے, تو قرآن کو اگر مخلوق مان دیا تو مخلوق نے فوت ہو جانا.
محسن باللہ کے دربار میں ایک مجذوب آ گیا. یہ بات سنانی تو آپ کو بات نہیں پہلے سنا دیتا ہوں. مجذوب آدمی تھا, بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, ساتھ وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ بادشاہ سنا کہ آپ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں, تو اگر یہ فوت ہو گیا تو تراویحوں میں کیا پڑھیں گے؟ وہ سب ہنس پڑے. یار انہوں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ بندہ کہ بادشاہ سلامت آپ کے وزیر جو آپ نے ڈال کے یہ کشٹ جو کیا ہوا ہے قرآن کو مخلوق کہہ رہے ہیں, یہ فوت ہو گیا تو تراویحوں میں کیا پڑھیں گے, آگے تراویح آنے والی ہیں. وہ مجذوب تھا, وہ سارے ہنس پڑے. تو بات پھر کسی اور طرف چل پڑی کہ یار یہ بات تو نہ یہ خالق ہے نہ یہ مخلوق ہے, اس بات کو آپ نے یاد رکھنا. اچھا, کیونکہ بغداد میں معتزلہ فرقہ کے لوگوں کا غلبہ حاصل تھا, انہوں نے آپ کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ آپ بھی ان کے نظریے کے مطابق قرآن کو مخلوق تسلیم کریں. جنہوں نے اس فرقے کے لوگوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا کہ آپ ٹالتے رہے, آپ نہیں مانتے تھے یہ بات. امام احمد بن حنبل اگرچہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت کمزور تھے, داتا صاحب فرما رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت کمزور تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ پشت پر باندھ کر ان کو 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا. اتنی بڑی ہستی, کیسے ظلم کیے ہیں گورنمنٹ نے اللہ والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اپنا خاص کرم رکھے. آپ فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے ہاتھ پشت پر باندھ کر انہیں 1000 کوڑا مارنے کے لیے کہا گیا, لیکن اس کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو مخلوق تسلیم نہیں کیا. اتنے کوڑوں کے بعد بھی آپ نے, اور اس دوران آپ کا تہمت کھل گیا, لیکن کیونکہ آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آپ خود اس کو نہیں باندھ سکتے تھے تو غیر سے ایک ہاتھ نمودار ہوا, اس نے آپ کا تہمت باندھ دیا. جب ان بدبختوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی ہستیاں, تو اس واقعے کے بعد آپ نے کوڑے مارنے بند کر دیے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی یہ کرامت انہوں نے دیکھی, امام صاحب کو چھوڑ دیا, لیکن بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا. جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو کچھ لوگ جو آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے آپ سے دریافت کیا, اے امام ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کوڑے مارے. امام کا جملہ سنیں اور سب کو معاف کر دیں. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. جب تک ہم معاف نہیں کریں گے ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے. صوفی باصفہ حضرت واصف علی باصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم ایک بڑی قوم بننا چاہتے ہو تو معافی مانگنی شروع کر دو, معاف کرنا شروع کر دو. امام کی بات سنیں اور مسل جائیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس بات کو سونے کے پانی سے لکھا. آپ فرماتے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو کوڑے مارے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب دیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, وہ سمجھتے پر تھے کہ میں حق پر نہیں ہوں. کیا سیڈ لے رہے ہیں 1000 کوڑا کھانے کے بعد, کہہ رہے ہیں انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے کیا, وہ سمجھتے تھے کہ میں حق پر نہیں ہوں. ان نادانوں کو کیا پتا تھا کہ میں حق پر ہوں. جیسے نبی پاک نے فرمایا ہائے ہائے اللہ ان کو معاف کر دے, یہ جانتے نہیں ہیں میں نبی آخر الزمان ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, انہوں نے تیرے نبی کو نہیں مارا. ان کو کچھ نہ کہیں, کیا سائڈ لے رہے ہیں کہ یہ اگر سمجھتے ہوتے مجھے تیرا پیارا نبی تو کبھی یہ ضرورت نہ کرتے. حق پر نہیں ہوں تو میں ان زخموں کی بنا پر کل قیامت کے دن میں جھگڑا نہیں کروں گا. کل قیامت کو جب اللہ مجھ سے پوچھے گا میں ان کو معاف کر دوں گا, میں ان کو معاف کر دوں گا. معاف کر دیا کرو حجویرین, معاف کر دیا کرو. آج عہد کر کے اٹھو کہ جس نے خاندان میں آپ سے زیادتی کی ہے گھر جا کے معافی مانگو, ایک نیا روپ دھار لو. ایک ہوتا ہے وہ ملے تو گھر جا کے کہ یار میں تجھ سے ناراض تھا, تو مجھے پتہ لگ گیا کہ امام احمد بن حنبل 1000 کوڑے کھانے کے بعد بھی ناراض نہیں ہوتے, تو میں بھائی معافی مانگنے آ گیا ہوں. میں ناراض تھا تجھ سے, بے شک تیری غلطی تھی, تو اس کو غلطی سمجھ یا نہ سمجھ. وہ امام احمد بن حنبل فرما نہیں رہے, تو انہوں نے تو مجھے اس لیے مارا کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ میں غلط ہوں, میں حق پر نہیں ہوں, مجھے اس لیے مارا. تو جس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے شاید وہ حق پر ہو اپنے حساب سے. گلاس میں آدھا پانی ڈال دیا جائے نا تو آدھے لوگ کہتے ہیں آدھا بھرا ہوا ہے اور آدھے کہتے ہیں آدھا خالی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. دونوں صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ میری بات کو سمجھیں, جو کہہ رہے ہیں آدھا خالی ہے وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں آدھا بھرا ہوا ہے وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. بعض کا ہمیں بات سمجھنے میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے. جب آپ بغیر مشروط جا کے کسی شرط کے رکھے بغیر ان سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں سے آپ کو ضرور کچھ عطا کرے گا, مار پر کچھ حصہ ضرور ملے گا. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے بارے میں ان کا کلام بہت بلند ہے. آپ کا یہ معمول تھا جب آپ سے کوئی سوال کیا جاتا اگر وہ اعمال سے متعلق ہوتا تو جواب دیتے, اگر طریقت کے حقائق کے متعلق سوال ہوتا تو شیخ پچھلے حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کی ہدایت فرماتے. اگر تو شریعت کے مطابق شریعت کا کوئی سوال ہوتا تو جواب دیتے, اگر طریقت کا کوئی عشق کا معرفت کا سوال ہوتا تو کہتے ہیں کہ جب تک شیخ بشری حافظ زندہ ہے نا تو وہی جواب دیں گے.
میں ان کی موجودگی میں جواب نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بس تھوڑا سا رہ گیا, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اخلاص سے کیا مراد ہے, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب دیا اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی افات سے خلاصی اختیار کرے. اخلاص کیا ہے؟ جو بھی عمل کرے اس کا ریوارڈ نہ مانگے اللہ کے سوا. جو بھی عمل کرے, نماز پڑھے, کسی کو پانی پلائے, کسی کو قرض حسنہ دے, جو بھی کرے اس بندے سے نہ مانگے, اللہ سے مانگے. یہ اخلاص ہے. جب آپ اپنے جیسے ایک بندے سے مانگ رہے ہو تو داتا صاحب فرماتے ہیں ایک قیدی دوسرے قیدی سے مدد مانگ رہا ہے, یہ کیا ہو؟ اس سے مانگو جو قیدی نہیں ہے. ہم تو سارے قید میں ہیں نا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا, اپنے گھر گیا. ایک قیدی دوسرے قیدی سے مدد نہ مانگے. کوئی بھی معاملہ کریں تو اللہ کے لیے کریں. میں آج اس کو قرض دے رہا ہوں, کل یہ مجھے قرض دے گا, ایسا نہ سوچیں. آج آپ اس کو قرض دے رہے ہیں, اللہ سے یہ دعا کریں میں ساری زندگی دینے والا رہوں. یہ کبھی نہ سوچے کہ کل میں نے بھی لوڑ پہ سکتی ہے. نہیں لوڑ پے گی تو ساری نیت ہے ہوئی کہ اللہ سونا سارا لوڑ پین دے گا ہی. اسی رب واسطے دے رہے ہیں. جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو آپ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ انسان اعمال کی افات سے خلاصی اختیار کرے, یعنی تمہارا عمل ریاکاری اور نقصان سے خالی ہونا چاہیے. اس شخص نے دریافت کیا توکل سے کیا مراد ہے, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب دیا اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر. توکل کیا ہے؟ اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا. بتائیں کیا کوئی پرندہ بھوکا مرا؟ نہ کوئی فیکٹریاں ان کی, نہ کوئی ان کی دکانیں ہیں, نہ کوئی ان کے کپڑے ہیں, نہ کوئی ان میں جیبیں ہیں, نہ کوئی ان میں پیسے ہیں. ہم سے بہت زیادہ کھاتے ہیں. ہم شاید 2-3 مرتبہ دن میں کھاتے ہیں, 1-2 مرتبہ وہ سارا دن نہیں کھاتے. اللہ پہ توکل رکھتے ہیں. درویش اور پنچھی اللہ پہ توکل رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی درویش ہو جائیں, اللہ پہ توکل رہے ہمیں. ہم نماز نہ ضائع کریں, جھوٹ نہ بولیں پیسوں کی خاطر, دھوکہ نہ دیں کسی کو. جو مال جیسا ہے وہی کہہ کر بیچیں, دھوکہ نہ دیں. چیز جہاں کی ہے تاجر بھائی وہی کہہ کے بیچیں. جھوٹ نہ بولیں, قسم نہ کھائیں. جو روزی آپ کے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ اللہ نے آپ کو دینی ہے. جھوٹ بولنے کا مطلب ہے شرک کہ ڈر گیا اللہ سے, وہ بندے سے ڈر گیا. اللہ سے ڈرتا تو سچ بولتا, اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا تو جھوٹ نہ بولتا. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کہ اس بندے سے ڈر گیا. آپ اللہ سے ڈریں, جھوٹ نہ بولیں. تجارت میں, اپنے معاملات میں, نوکریوں میں, جو آپ کے معاملات ہیں اس میں آپ توکل کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کو پکا رکھیں تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ آپ کو اشرف المخلوقات ہے, آپ کو بھی وہ کثیر اور بے شمار رزق عطا فرمائے گا. آگے آپ فرماتے ہیں تو اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اس شخص نے سوال کیا محبت سے کیا مراد ہے, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جواب دیا کہ سوال حضرت بشر حافظ سے کرو, کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے میں اس کا جواب نہیں دوں. یہ معرفت کا سوال ہے. محبت کیا ہے؟ اب میں کیا سمجھاؤں آپ کو؟ میں 70 سال بھی تقریر کرتا ہوں, آپ کو سمجھا نہیں سکتا. محبت کیا ہے؟ اس میں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں. محبت کیا ہے کسی کو نہیں پتا. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں, آپ کو میں ساری زندگی کیلے کا ذائقہ نہیں سمجھا سکتا. تھوڑا میٹھا ہے, تھوڑا کم میٹھا ہے, تھوڑا یہ ہے, تھوڑا وہ ہے. مجھے آپ کیلا کھائیں گے تو آپ کو کیلے کے ذائقے کا پتہ لگے گا. اسی طرح محبت الہی کا اس وقت پتہ لگتا ہے جب یہ دل میں داخل ہو جاتی ہے. جتنا مرضی سمجھایا جائے محبت کیا ہے, محبت کیا ہے, محبت کیا ہے, کچھ نہیں پتہ لگتا. کچھ نہیں. جیسے کیلے کے ذائقے کا پتہ نہیں چل سکتا, اس طرح محبت کا بھی پتہ نہیں چل سکتا. اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کریں. جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر کوئی کمی نہیں رہ جاتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی محبت دے. پہلے اولیاء کی محبت آتی ہے, پھر اللہ کی محبت آتی ہے. یہ اللہ کی ترتیب ہے. جب ہم اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں, صوفی واصفہ حضرت واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کہاں تک پہنچتے ہیں؟ کسی اللہ والے تک ہی پہنچتے ہیں, تو وہ پھر اللہ سے ملا دیتا ہے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا. اللہ نے ان کو آزمائش پہ رکھا. اللہ ان کی آزمائش کے صدقے ہماری آزمائشیں دور فرمائے. زندگی میں انہیں معتزلہ نے اذیتیں پہنچائیں. معتزلہ نے اذیتیں پہنچائی زندگی میں. داتا صاحب فرما رہے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوخ کی, یہاں تک کہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے بعض افراد نے ان کی حالت کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوخ کی جو شرعی احکام کے خلاف تھی. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ اہل سنت نے بھی ان کے طرف کچھ ایسی باتیں منسوخ کی جو دھیان نہیں کیا انہوں نے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کی طرف ایسی باتیں منسوخ کر دی جو ان کے لائق نہیں تھی, شریعت کے خلاف تھی. آپ فرماتے ہیں بعض افراد نے ان کی حالت کی طرف توجہ نہیں کی اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوخ کر دی جو شرعی احکام کے خلاف تھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ چھوٹے واقعات سبق کے طور پہ اور پھر چھوٹی سی دعا. امام احمد بن حنبل حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 222 اور 220 اور 221 پر ان کا ذکر کیا.
کتاب کا درس مکمل ہوا. چھوٹے چھوٹے آپ کے واقعات جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے, دل پسیر جاتا ہے. تو ایک ابو حیثم نامی شخص, آپ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جاتے اور ایک دعا کرتے, یا اللہ ابو حیثم کو بخش دے. کیا دعا کرتے؟ یا اللہ ابو حیثم کو بخش دے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے ایک دن والد صاحب سے کہا, ابو جی ابو حیثم کون ہے؟ میں نے ان کو جانتا, کبھی آپ کے درس میں بھی نہیں یہ شخص آیا, کون شخص ہے یہ؟ فرمانے لگے بیٹے آپ ابو حیثم کو نہیں جانتے؟ فرمایا نہیں ابو جی میں ابو حیثم کو نہیں جانتا. فرمانے لگے جب مجھے کوڑے لگائے جا رہے تھے تو تازے سے تازہ جلاد بلایا جاتا تھا, 2 کوڑے مارتا تھا اور پھر بندہ بدلا جاتا تھا. ابو حیثم یہ حداد تھا. حداد کہتے ہیں حد قائم کرنے والے کو. جب یہ میرے پاس آیا تو اس نے میرے کان میں کہا کہ امام احمد بن حنبل مجھے 15,000 کوڑے لگے ہیں, مختلف جرائم میں, مختلف سزاؤں میں مجھے 15,000 کوڑے لگے ہیں. شیطان کی راہ میں نے آج تک کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. آپ کو اللہ کے لیے کوڑے لگ رہے ہیں, آپ کو اللہ کے لیے کوڑے لگ رہے ہیں, آپ ثابت قدم رہنا. آپ کہتے ہیں میں اس کی بات سے ثابت قدم ہو گیا. ابو حیثم نے کہا مجھے مختلف واقعات میں 15,000 کوڑے لگے ہیں, میں نے کبھی شیطان کی پیروی نہیں چھوڑی, اس کا رستہ نہیں, میں نے کبھی جرائم کو نہیں چھوڑا. آپ کو تو رحمان کے لیے کوڑے لگ رہے ہیں, آپ ثابت قدم رہنا. فرماتے ہیں میں پھر بہت ثابت قدم رہا, جو کوڑے میں نے بڑی ثابت قدمی سے کھائے. میں اس لیے ابو حیثم کو دعائیں دیتا رہتا ہوں, میں اس لیے ابو حیثم رحمۃ اللہ کو دعائیں دیتا رہتا ہوں. اور امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے رہتے تھے. حضرت بشر حافی مجذوب تھے اور امام احمد بن حنبل امام تھے, فقہ کے امام تھے. کسی نے پوچھا کہ امام آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, ایک ننگے پاؤں شخص کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں, لوگ آپ سے اتنا کچھ پوچھنے آتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں لوگ مجھ سے شریعت کی خبر لینے آتے ہیں, میں بشر حافی کے پیچھے شریعت والے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ, سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ تصوف پہ چلنے والے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تصوف پہ چلنے والے صوفیہ سب سے بہترین انسان ہے دنیا میں اپنے دور میں. کسی نے پوچھا حضور یہ تو سما کرتے ہیں اور وجد کرتے ہیں, یہ پھر کیسے بہترین ہوئے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے ان کے وجود زمین پہ ہوتے ہیں, ان کی روحیں آسمان پہ ہوتی ہیں, یہ اللہ کی معیت میں خوشی مناتے ہیں. یہ وجد کرتے ہیں, اللہ کی معیت میں خوشی مناتے ہیں. یہ اللہ کی ذات میں وجد کا مطلب ہے پا لینا. جب یہ اللہ کو پا لیتے ہیں تو پھر یہ وجد کرتے ہیں. محفل سما میں بھی وجد ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر میں بھی وجد ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تو آپ کے جنازے میں 8 لاکھ مرد اور 20,000 عورتیں شامل تھیں. سبحان اللہ, کتنے مرد؟ 8 لاکھ مرد اور 20,000 عورتیں. یہ منظر دیکھ کے 20,000 عیسائی اور یہودی مسلمان ہوتے ہیں. سبحان اللہ, کتنے؟ 20,000 عیسائی اور یہودی یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہوتے ہیں. حاصل کلام اس کا یہ ہے کہ صوفیہ کرام کو پکڑ لیں. صوفیہ کرام کے امام حضرت امام الاولیاء داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, صوفیہ کرام کو پکڑ لیں. صوفیہ کرام کو تو وہ بھی لوگ مانتے تھے جو فقہ کے امام فرمانے لگے کہ اپنے دور کے یہ سب سے اہم لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعے توبہ کر لیا کریں. جو جس معاملے میں انوالو ہوتا ہے مجھے بھی یاد کروا دیا کریں کہ توبہ کروا دیں, اور میری بھی ساتھ ہی ہوتی ہے کہ توبہ کر لیا کریں. اے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے میں اس کو ایسے ہی کر دیتا ہوں جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. وہ اللہ فرماتا ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں, مجھے کون پوچھنے والا ہے, میں رب العالمین, میں بے نیاز ہوں. میرے پیچھے بولے اے اللہ ہماری توبہ, اے اللہ ہماری توبہ, اے اللہ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر ہماری سچے دل سے توبہ. آپ کو مبارک ہو, آپ اس طرح ہو گئے اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کی کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اللہ رب العالمین ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے. جتنی نمازیں آپ کی پچھلی زندگی کی رہتی ہیں, ایک تو آگے سے پابند ہو جائیں نماز کے, جتنی رہتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے قضا کرتے جائیں. عصر کے بعد بھی آپ قضائی دے سکتے ہیں, نوافل نہیں پڑھ سکتے, عصر کے بعد قضائی دے سکتے ہیں. ایک ایک کر کے قضا کرتے جائیں. جتنی گناہ معاف ہو گیا, قضائی باقی رہ گئی ہے. گناہ نہیں ہے اب آپ کے ذمہ, قضائی ہے.
اور ایک ایک کر کے قضائی دیتے رہے. جتنی قضا ہو گئی ادا ہو گئی جو رہے گی وہ اپنی رحمت سے معاف کر دے. اسی طرح جس سے آپ نے زیادتی کی ہے یا زیادتی ہو گئی ہے, گناہ معاف ہو گیا لیکن معافی مانگنا باقی ہے, اس کے پاس جا کے معافی مانگے. اگر اس کے پیسے دینے ہیں جتنے دے سکتے ہیں دیں, ورنہ تھوڑے بہت دے کے باقی کا وعدہ کریں اور اس سے معافی مانگے. اللہ رب اللہ جتنے ہو سکے زندگی میں ہو گئے, جو رہ گئے اللہ کی ذات معاف کر دیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كذاك ثيلة وادركني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كذاك ثيلة وادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كذاك ثيلة وادركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كذاك ثيلة وادركني يا رسول الله. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما. تو جس حاجت کے لیے آیا کھڑا اللہ حاجت پوری فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت اندر کنی بر قبول منو دست دامان علی رسول کریمہ ببخشائے بر حالمہ کہ ہست مسیر کمند ہوا ندار مغیر تو پر یاد رس تو یا سیارہ خطا بخش بس خطا بخش بس خطا بخش بس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونور عرش و زینت پر شفیع محمد علیہ وسلم.